بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 تا 15 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ، واو اس کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے وا۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور، اذا جب، اور جب، قیلا یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدو فساد مت کرو، لا تفسدو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل نہیں سے۔ فی الارض، فی کا مطلب میں، الارض زمین، زمین میں، قالو قال یقول سے، قالو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، تو وہ کہتے ہیں انما، انا بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین جو اپنے عمل سے، اپنی معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے جو وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اپنے نفاق سے جو وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ ان کی نافرمانی کو، ان کے کفر کو یہ فساد فی الارض سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ کفار جتنے بھی ہیں، وہ جو بھی جس قسم کی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو لوگ ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ اصلاح فی الارض کر رہے ہیں، یعنی زمین میں امن و امان جو ہے انہی کے دم سے ہے کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو یہ جو نافرمانی کفار کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے فساد فی الارض سے تشبیہ دیا ہے۔ اب کفار کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے جو بھی معصیت اور نافرمانی کا کام ہوگا، اللہ رب العزت نے انہیں فساد فی الارض قرار دیا ہے کہ اب جو بھی نافرمانی کرو گے تو وہ زمین میں فساد کرنے کے زمرے میں آئے گا، کہ آپ زمین کا امن، زمین کا سکون وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اور پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو کسی قسم کی زمین میں نافرمانی نہیں کر رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر رہے ہیں، اور یہ عین اطاعت ہے اور یہ فرما برداری ہے۔ یعنی ایک تو فساد فی الارض کرتے ہیں، یعنی معصیت میں ہیں، نافرمانی میں ہیں اور نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ جو فساد فی الارض کر رہے ہیں اس کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، یعنی اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ زمین میں اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھے یعنی ہدایت کے راستے پر لے کے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 12، الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ لوگ،
ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، واو اور لیکن لا نہیں، یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار، پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کو خبردار فرما رہے ہیں کہ خبردار، یہ منافقین جو ہیں یہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے ہیں، اور یہ زمین میں سب سے بڑے فسادی ہیں، اور یہ جو کفر اور معصیت کی راہ پر جو لوگ چل رہے ہیں، یہ زمین میں سب سے بڑے فسادی یہی لوگ ہیں، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ، یہ منافقین۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا کمال ارشاد فرمایا کہ فساد بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ ایک انسان جو عالم شعور میں آ کے کام کرتا ہے، معصیت کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان منافقین کو فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، فساد فی الارض بھی کر رہے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ واو اذا، واو کا مطلب اور، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیلا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف لوگ، الا خبردار، ان بے شک، ہم وہی لوگ، ہم السفہاء یہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے اس آیت کے اندر، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک سبق دیا ہے، اور فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمہ پڑھا ہے، ان کا دم بھرا ہے اور ان پر ایمان لائے ہیں، تم اس طرح ایمان لاؤ۔ گویا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا ہے، ایمان لانے کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح، ان کی طرح ایمان لانا پڑے گا، جیسے انہوں نے بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اور بغیر کسی حیل حجت کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان لائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تو اس طرح ایمان لاؤ کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اور پھر وہ اپنے ایمان پر ڈٹ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں منافقین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ جیسے یہ میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے ساتھی یہ ایمان لائے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، اگر ایمان لانا چاہتے ہو منافق مت بنے رہو۔ قالوا انؤمن، آگے منافقین اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں یہ منافقین جو ہیں یہ صحابہ کرام کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح یہ صحابہ کرام بیوقوف ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بیوقوف بن جائیں، نعوذ باللہ، اور ہم بھی انہی کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو آگے اللہ رب العزت کو پھر غصہ آتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے غصے کا اظہار فرماتے ہوئے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، الا خبردار،
یہاں اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں، خبردار انہم ہم السفہاء، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بیوقوف کہے گا، جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو بیوقوف سمجھے گا، اصل میں وہ خود بیوقوف ہے، اصل میں وہ خود بیوقوف ہے، اس کو شعور نہیں ہے، ولیکن لا یشعرون، ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر علم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صحابہ کو بیوقوف کہے گا، اللہ رب العزت نے بدلے میں انہیں بھی بیوقوف کہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر صحابہ کا مقام اور مرتبہ اجاگر کیا اللہ رب العزت نے، کہ جو میرے پیغمبر کے صحابہ کو، میرے پیغمبر کے جانثاروں کو اور میرے پیغمبر کے دوستوں کو جو بیوقوف کہیں گے، حقیقت میں وہ خود بیوقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بیوقوف بھی ہیں، اور ان کی یہ بیوقوفی اس درجے تک پہنچی ہوئی ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہے، اور وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ وہ بیوقوفوں والا کام کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ طعن و تشنیع کرے گا، حقیقت میں وہ گالی گلوچ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو لعن طعن کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے واپسی انہی پر وہ لعن طعن اللہ رب العزت واپس بھیج دیتے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کو بیوقوف کہے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ خبردار یہ بیوقوف ہیں، لہٰذا صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا اور گالی گلوچ دینا اور اسی طرح صحابہ کرام کو بیوقوف کہنا، یہ کہنے والا خود انہی کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تمام طعن و تشنیع اسی پر واپس پلٹ کر ڈال دی جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو کسی بھی قسم کی گالم گلوچ دینا یہ ناجائز ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں، لقو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب وہ ملتے ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جب بھی اہل ایمان سے ملتے ہیں، مومنین سے ملتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے جاتے ہیں، تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ آمنا ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ہم تو پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور اذا جب خلو وہ ملتے ہیں، تنہائیوں میں خلو وہ ملنا، لقو ہوتا ہے سب کے سامنے ملنا، اور خلو تنہائی کے اندر جا کر ملنا۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ ملتے ہیں تنہائی کے اندر، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے بڑوں سے، یعنی منافقین جب اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں سے جا کے ملتے ہیں، جیسے یہ اپنے بڑے بڑے سرداروں ابو جہل، ابو لہب اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، جب ان سے جا کے ملتے ہیں، قالوا انا معکم قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جب یہی لوگ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ جی نا ہم نے تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو بس آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون انا بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو بس ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو جی آپ پر ایمان لائے ہیں۔ یہ منافقوں کی حالت بیان کر رہے ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ اپنے سرداروں کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس ان کا مذاق جا کے اڑاتے ہیں، ہم کوئی حقیقت میں ایمان تھوڑی لائے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت ان کی اس بات کا، منافقین کی اس بات کا اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر جواب دے رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتے ہیں بہم ان کا، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں لفظ ہے یستہزئ، مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہاں استہزاء کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. لیکن یہاں استہزاء سے، مذاق اڑانے سے مراد یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا. اردو کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. اب برائی کا بدلہ برائی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے یعنی اس کو سزا دی جائے گی، یعنی برائی کا مطلب بدلہ یعنی اس کو سزا دینا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جو استہزاء کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو استہزاء منسوب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس استہزاء کا، اس مذاق اڑانے کا عذاب، بدلے میں عذاب عطا فرمائیں گے، بدلے میں ان کو عذاب دیں گے اللہ رب العزت. یہ مراد ہے استہزاء کی. اور دوسرا، اس کا دوسرا مطلب یہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن حقیقت میں اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑائیں گے، کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ منافقین آئیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑائیں گے کہ کیسے تم دنیا میں مومنوں کے پاس جا کے، اہل ایمان کے پاس جا کے ان کے ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یمد، مد یمد سے یہ فعل مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یمد، بڑھا دیتے ہیں، ہم ان کو، فی طغیانہم، فی کا مطلب میں، طغیان ہوتا ہے سرکشی، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں، ان میں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کی سرکشی کو، ان کو گناہ کرنے کے لیے، ان کو مزید عذاب کا مستحق بنانے کے لیے اللہ رب العزت ان کی رسی کو مزید ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. یعمہون، اس حال میں کہ وہ اندھے پھر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر منافقین کے لیے ایک دردناک چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ان کا مذاق اڑایا جائے گا، یا دنیا میں ہی اللہ رب العزت ان کو ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے میں ڈال دیں گے کہ دنیا دیکھ کر ان کو مذاق اڑائے گی، دنیا ان کا مذاق بنائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.